سورۃ نساء آیت نمبر 19۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم انہیں جو کچھ دیا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ فإن کرہتموہن وعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، پھر اگر تم انہیں پسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں سے پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا ربط دیکھیں کہ زنا وغیرہ کے سلسلے میں ضمناً توبہ کے احکام بیان فرمانے کے بعد اب یہاں سے پھر عورتوں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے، اور اس سے مقصد عورتوں کے ظلم اور زیادتی سے نجات دلانا ہے جو جہالت میں ان پر رکھی جاتی تھی۔ اس کے مخاطب یا تو شوہر کے اولیاء ہیں، جیسے کہ امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اس آیت کے شان نزول میں ابن عباس سے نقل کیا کہ زمانہ جہالت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک ہوتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا یا کسی دوسرے سے شادی کروا دیتا اور مہر خود لے لیتا، اور اگر چاہتا تو عورت کو کلتاً شادی ہی سے روک دیتا حتیٰ کہ وہ مر جاتی اور اس کے مال کے وارث خود بن جاتے۔ عورت کے اولیاء کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہ ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور عورت پر ان کے تسلط کو ختم کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مخاطب شوہر ہو، چنانچہ بعض علماء نے اس کی شان نزول میں لکھا کہ وہ عورتوں کو طلاق نہ دیتے تھے بلکہ تنگ کرتے رہتے تھے تاکہ اگر مر جائے تو ان کے وارث بن جائے، اور اگر طلاق لینا چاہے تو جو کچھ انہیں دیا اس میں سے کچھ واپس کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلی صورت میں اس کا حاصل یہ ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد اسے نکاح سے روکنا جائز نہیں، بلکہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی، اور خاوند کے اولیاء اس طرح زبردستی اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ دوسری صورت میں یعنی جب شوہر مخاطب ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ عورت سے مہر واپس لینے کی غرض سے اسے تنگ کرتا رہے اور طلاق نہ دے حتیٰ کہ خلا پر مجبور ہو جائے۔ یہ دوسری صورت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور ابن عطیہ وغیرہ نے اسی کو پسند کیا، اس لیے آیت کے بقیہ حصے کا تعلق بلا شبہ شوہروں ہی کے ساتھ ہے، کیونکہ واضح بے حیائی کے ارتکاب کی صورت میں خاوند ہی کو حق کا پہنچتا ہے کہ وہ اسے روک رکھے تاکہ اسے مہر وغیرہ جو کچھ دیا واپس لے کر طلاق دے۔ شوہر کے اولیاء کو یہ اختیار نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خطاب عام مسلمانوں سے ہو جس میں شوہر، میت کے اولیاء اور دوسرے مسلمان سبھی آ جاتے ہوں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابن عباس، اکرمہ اور سعاق رحمۃ اللہ علیہ نے بفاحشۃ مبینہ سے مراد سرکشی اور نافرمانی لی ہے، مگر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اسے عام رکھا جائے، اور یہ فوش کلامی، بد خلقی، اذیت رسانی، زنا اور اس قسم کے جملہ رذیلہ کو شامل کیا گیا، اور مطلب یہ ہو گیا کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو تم اسے خلا لینے پہ مجبور کر سکتے ہو تاکہ وہ لیا ہوا مال واپس کر دے۔ وعاشروہن بالمعروف، یہ عورتوں سے متعلق تیسرا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ، یہ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہے، یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور ان کو طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے ان کی صحبت سے خیر کثیر یعنی صالح اولاد حاصل ہو یا مال میں برکت ہو جائے اور تمہاری نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس سے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند ہوگی۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر نفرت کے سبب تم ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے کہ اس علیحدگی میں ان کے لیے خیر کثیر چھپا ہو، مثلا ان کو بہتر خاوند مل جائے۔ اس کی بہت سی تفسیریں ہمیں ملتی ہیں اور بہت سے اقوال بھی ملتے ہیں۔ بعض خواتین دیکھیں اگر زبان کی
تیز ہوتی ہیں لیکن وہ گھر کو بہترین طریقے سے چلاتی ہیں اور بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہیں، اور بعض جو ان سے وہ بدصورت ہوتی ہیں لیکن ان کا اخلاق اور کردار اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ سارے جو رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کے رشتہ دار ہیں، وہ اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں کہ سب کی طرف سے دعائیں خیر ان کو ملتی ہے، اور جس کی برکت سے گھر میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک کمی کو دیکھ کے مثلا بدصورتی یا بد مزاجی یا بد اخلاقی، ہاں صرف فحشی بے حیائی کے کام وہ ان کو نصیحت کریں، وہ ان کو چھڑوائیں۔ اگر وہ بے حیائی کے کام کرتی ہیں تو پھر مرد کو بھی اختیار ہے کہ اس کو خلا لینے پہ مجبور کرے اور اس سے دیا ہوا مال سارا واپس لے لے، اور اس کو طلاق کا بھی اختیار ہے، وہ طلاق دے اور مہر اس کو دے اور جان چھڑائے۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان کی وعاشروا بالمعروف کی، ان خواتین کی، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے اپنی بیوی پسند نہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا مجھے اپنی بیوی پسند نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کیا بدصورت ہے؟ کہا نہیں۔ بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، بد کردار ہے، سارے سوال کیے گا۔ کہا نہیں، بس ویسی ہی اچھی نہیں لگتی۔ تو آپ نے باقاعدہ اس کو تھپڑ لگا کے کہا کہ پھر اور تو کیا چاہتا ہے کہ جب سب کچھ اس میں ہے؟ اب یہ دل کی باتوں پہ آنے لگے تو پھر تو ہر روز بندہ کہتا ہے ایک بیوی بدلوں، ہر روز ایک نئی عورت سے شادی کروں، یا عورتیں کہ جی ہر روز شوہر بدلے، خلا لیں اور دوسرے شوہر سے شادی کریں، تو اس سے گھر نہیں بستے، معاشرہ نہیں بستا، سوسائٹیاں پروان نہیں چڑھتی، بربادی ہی مقدر بنتی ہے، اور کبھی اس کی اولاد پیدا کرو کبھی اس کی اولاد پیدا کرو، اور عجیب سی ایک کھچڑی پک جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ بھلے اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کریں، اور عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر انہیں بھی اپنی شوہر کی کوئی عادت بری لگتی ہے تو اس کی خوبیوں کو سامنے رکھیں۔ جب آپ ان کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ ان کی جو کمیاں کوتاہیاں بقول آپ کے، اور ہو سکتا ہے وہ ان میں نہ بھی ہوں، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں بعض ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک معمولی لگتی ہیں لیکن وہ میاں بیوی کو بہت اریٹیٹ کرتی ہیں، وہ بڑی ان کو اذیت کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں بغض، کینہ، ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے کوشش کریں، اس حدیث کی روح سے بھی، کہ اپنے دل میں شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، اور اس کی ایک دو بری عادتوں کو سائڈ پہ کر کے اس کی اچھی عادتوں کو سامنے رکھے۔ اور جب آپ اچھی عادتوں کو، اچھی باتوں کو، اچھی قربانیوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ محبت اور مودت پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری میں حاصل کیا اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا۔ تمہارا ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کی کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ صحیح مسلم کی یہ مسلم کتاب الحج میں سے حدیث جو سی ہے وہ کوٹ کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے کہ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی حالت میں اٹھاؤ جبکہ اس میں کجی موجود ہو۔ یعنی یہ ٹیڑھا پن، یہ لچک بھی یہ عورت کی خوبی ہے، وہ جذباتی ہوتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، اتنے سارے بچوں سے محبت کرتی ہے، ورنہ ایک بچہ پالنا بھی ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اس اینگل میں کہا گیا کہ اس کو ٹیڑھا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب مرد ہے، اسے مرد بنانے کی کوشش نہ کریں، اسے عورت ہی رہنے دیں، جیسی وہ ہے ویسے ہی اس کے ساتھ آپ معاملہ بھی رکھیں، نہ کہ آپ کہیں کہ جی ہماری طرح وہ سوچنے لگ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دوبارہ میں اس بات کو پھر کوٹ کرتی ہوں کہ تمہیں اس کی کوئی چیز ناپسند ہو، مثلا تمہاری بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ تو نہیں مگر وہ کفایت چار ہے اور خانداری سے خوب واقف ہے اور تنگی ترشی میں خامن کو ناجائز تنگ نہیں کرتی بلکہ اس کے اطاعت گزار فرما بردار ہے، اور اگر مرد محض کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں لاتا ہے اور اسے رخصت کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں لانا اور اسے رخصت کرنا چاہتا ہے، یعنی دوسری عورت کو خوبصورتی کی وجہ سے گھر میں لانا اور اسے رخصت کرنا چاہتا ہے، تو ممکن ہے وہ خوبصورت عورت مطالبات سے اپنے خاوند کا ناک میں دم کر دے، خواہش شار بھی نہ اور گھر کی صفائی اور امور خانہ داری کے شور سے کسی ملازمہ یا ملازمہ سے کسی ملازم یا ملازمہ کا مطالبہ کر دے اور اس پر جینا حرام کر دے، لہذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پہ اکتفا اور قناعت کرو اور اسی سے نبھانے کی اور اس نے سلوک کی حتی الامکان کوشش کرو، اپنے گھریلو زندگی کو بگاڑنے کے بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔
اور پھر طلاق دیتے وقت عورت سے مال ہتھیانے کی کوشش مت کرو. یہاں دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو ہرگز واپس نہیں لینا چاہیے. بیوی کا تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز دے دے پھر اسے وہ واپس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ، دوسری روایت کے مطابق اپنے ہبہ یعنی تحفے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے. یہ بہتان اور سری گناہ کے لحاظ سے ہے کہ نکاح کے وقت تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، لہذا عورت سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا تحفہ کردہ چیز واپس لینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بدترین جرم ہے. بلکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے وقت انہیں مزید کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو. جو کچھ تم پہلے ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کی کوشش نہ کرو. وآخر دعوانا